والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالي من بلوغ به سواك يمدحون للحادث العلمي. بلغ العلا بكماله كشفت شجاع بجماله حسنت جميل خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، اللہ کریم جل شانہ نے منافقین کے حالات و واقعات کو بیان فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. سابقہ آیت میں فی قلوبہم مرض ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. جسمانی طور پہ صحت مند بھی ہوں لیکن یہ اندرونی طور پہ ایمان کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے یہ بیمار ہے. تو ان کی صورتحال یہ ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک لوگ ہیں، اصلاح والے ہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے. معزز سامعین، جو بندہ جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہو، اس کے منہ کا ذائقہ غلط ہو جائے تو ساؤ کا وہ بھی جو کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی. لیکن یہ جو دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، یہ بڑی خطرناک ہے کہ تقریباً اصلاح کا جو پہلو ہے وہ ان کی اعتبار سے بڑا کمزور ہو جاتا ہے. دو قسم کے بندے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے
اپنی لا علمی کا احساس رکھتا ہے. ایسا شخص کہ جس کو اپنی لا علمی کا احساس ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو معلومات ہو جاتی ہے اور اس کا علم بڑھ جاتا ہے، اسے علم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ جہالت والی صورتحال اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہ جس کو احساس ہے کہ مجھے پتہ نہیں، اور جس کو پتہ بھی نہیں اور پھر ڈٹا ہوا ہے کہ میں بالکل نہیں ہوں، بالکل آخری ڈگری پہ پہنچا ہوا. ایسا شخص کبھی اصلاح نہیں پاتا کہ کچھ معلوم بھی نہیں اور پھر اپنے معلوم نہ ہونے کا احساس بھی نہیں. ہر آکس کے ندانت وگدانت کے دانت، آکس اول الدار در جہل مرکب دانت. میرے خط میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، ہر آکس کے ندانت وگدانت کے دانت. ہر وہ شخص کہ جو جانتا نہیں لیکن بزام خیش یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. جانتا نہیں لیکن بزام خیش یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. ایسا شخص ساری زندگی جہل مرکب میں رہتا ہے. جہل مرکب ڈبل جہالت، ایک سنگل جہالت ہوتی ہے اور ایک ڈبل جہالت ہوتی ہے. جو صرف جہالت ہے نا وہ تو دور ہو جاتی ہے، ایک ڈبل جہالت ہے جو دور نہیں ہوتی. اب صورتحال یہ ہے کہ جب منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم مصلحین ہیں، ہم اصلاح والے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. خبردار یہ اصلاح والے نہیں، یہ فسادی ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس میں بندہ مومن کی بڑی شان واضح ہو رہی ہے. یہ مومنین کے خلاف چل رہے تھے اور مومنین کو پاگل کہتے تھے، سبھی، اور ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. تو مومنین کی طرف سے اللہ تعالی جل شانہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا. اس میں ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے بڑی شرافت ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین کی طرف سے خود جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہیں. یہ خود کو ٹھیک کہنے والے یہ بہت بڑے فسادی ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، اس نے نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کو مجنون کہا تھا. اللہ پاک جل شانہ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جواب ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کی وجہ سے آپ مجنون تو نہیں ہو. وہ کہتے ہیں تو کہتے رہے، اللہ پاک کا فضل و احسان تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. اب منافقین کو کہا گیا کہ فساد نہ پھیلا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک نہیں ہے،
یہ فسادی. اب فساد کیا ہے؟ علامہ اس میں لڑکی فرماتے ہیں خروج الشیء عن الاعتدال، کسی بھی شے کا اعتدال سے میانہ روی سے نکل جانا فساد ہے. جو میانہ روی ہے نا کسی بھی شے کا، اس میانہ روی سے نکل جانا یہ فساد ہے. میانہ روی فساد نہیں، اس سے نکل جانا، افراط اور تفریط کا شکار ہو جانا یہ فساد ہے. اور یہ فساد نظریاتی بھی ہوتا ہے، کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اعتدال سے جو کام بھی نکلا وہ فساد کا شکار ہو گیا. آپ دیکھو کہ امت مسلمہ یہ درمیانے راستے پہ ہے. اہل سنت یہ طریقے اعتدال پر ہے، میانہ روی والے راستے پر ہے، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، شان خداوندی کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ان کا ایمان کیا ہے. شان انبیاء اور شان مصطفیٰ کے اعتبار سے دیکھ رہے علیہ السلام، ان کے نظریات کیا ہیں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتبار سے دیکھ لیں اہل سنت کو، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعتبار سے دیکھ لیں، ائمہ دین اولیاء کرام کے اعتبار سے دیکھ لیں. اہل سنت ان کے نظریات دیکھے جائیں تو یہ بالکل برابر اعتدال، طریق مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر نظر آئے. کوئی صحابہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی ائمہ دین کا انکار کر رہا ہے، اور اپنے گروپ میں ہر شخص امام بنا ہوا ہے جو عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف. کوئی اولیاء کرام کا منکر ہے، کوئی شان خداوندی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کوئی شان مصطفیٰ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے. لیکن یہ بات بڑی گارنٹی کے ساتھ ہے اور ایسے دعوے کے ساتھ ہے جس کے اوپر دلائل موجود ہیں کہ اہل سنت طریقے اعتدال پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، میانہ روی پر ہیں، صراط مستقیم کے اوپر ہیں. اہل سنت کسی جہت سے بھی انکار مقدس ہستیوں کا نظر نہیں آئے گا. اور جو لوگ بھی اعتدال سے ہٹے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہیں، انکار کی وجہ سے ہٹے. جنہوں نے خلفائے راشدین کا انکار کیا الگ ہو گئے، ہٹ گئے. صحابہ کرام کا انکار کیا، اہل بیت کا انکار کیا، انبیاء کرام کی شانوں کا انکار کیا. ان انکاروں کی وجہ سے یہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں. دیکھ لو اہل سنت کو اور ان کے مبارک نظریات کو کہ تمہیں کسی مقام پہ بھی مقدس ہستیوں کا انکار نظر نہیں آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ ائمہ دین اور اولیاء کرام کا ذکر ہے یا نہیں؟ سب کا ذکر قرآن میں ہے. اور قرآن کی زبر زیر کے اوپر اگر کوئی ایمان اور یقین رکھنے والا ہے تو وہ اہل سنت ہے. ارشاد فرمایا فساد کیا ہے؟ اعتدال سے نکل جانا. فساد کیا ہے؟ اعتدال سے نکل جانا،
میانہ روی سے نکل جانا، اس میں فساد ہے جب لوگ میانہ روی سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت زیادہ عنوانات ہیں اس فساد کے اعتبار سے، بڑی تشریحات ہیں، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، جب بیماری مسلسل ہو نا تو اس کا علاج بھی پھر مسلسل ہوتا ہے۔ بیماری کے اعتبار سے علاج ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں یہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور کمزوریاں بھی زیادہ ہیں، اس لیے علاج کی بھی زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر وقت ایمان کے اوپر حملہ، اور زیادہ تر جو حملے ہیں وہ شان مصطفیٰ کے اعتبار سے تم دیکھ لیں۔ سابقہ دروس میں اس کی کافی وضاحت آ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی وضاحت آتی رہے گی۔ مقام مصطفیٰ کے اعتبار سے یا شان انبیاء کے اعتبار سے میں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں آپ کو کہ قرآن حکیم میں جہاں انبیاء اکرام کے مقام اور شان کو بیان کیا گیا، اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی شان کو اور آپ کی شانوں کو بیان کیا گیا، وہاں آپ کی ایک شان علم غیب بھی ہے، ایک شان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اس طرح نہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ تو اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، علم غیب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کی نص علم غیب کے اوپر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، قرآن حکیم کا کوئی نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور اکثر تو تراجم میں بڑی گڑبڑ ہے، لیکن اس مقام پر کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں تو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا کہ اس آیت میں علم غیب کا ذکر ہے۔ اور قرآن حکیم کا دوسرا مقام عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا، اور اپنا غیب کسی کو بھی نہیں عطا فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس پہ راضی ہوتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں، غیب بتانے پہ بخیل نہیں۔ اور مومن کا وصف سورہ البقرہ کے شروع میں کیا ارشاد فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ھدی للمتقین ہے، اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کا غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ اس مقام پر جہاں یہ ارشاد فرمایا نا ھدی للمتقین، اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا، جب ہمارا اس مقام پہ درس تھا تو کچھ اس کی وضاحت آئی ہوئی تھی کہ بھائی علم غیب کی دو قسمیں ہیں، توجہ رکھنا، بہت زیادہ توجہ رکھنا، کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توجہ ہے آپ حضرات کی، توجہ رکھیں۔
کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مطلقاً انکار کر دینا کفر ہے، کیونکہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تفصیل کی بات نہیں کر رہا، تفصیل میں درجہ بندی ہے، یہ ایک علمی بات ہے۔ علم غیب کی جو تفصیل ہے کتنا ہے، کون کون سی چیزوں کے جو تفصیل ہے اس میں درجہ بندی ہے، لیکن مطلقاً یہ کہہ دینا انبیاء کے بارے میں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ مطلقاً علم غیب نہیں جانتے، یہ قرآن کا انکار ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ مطلقاً علم غیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں مفسرین نے اس مقام پہ وضاحت فرمائی ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم غیب وہ ہے جو خاصہ ہے رب العالمین جل شانہ کا، اور ایک علم غیب وہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، تو تمہارا ایمان کیا کہتا ہے کہ کون سا علم غیب کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے علم غیب کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ کی شان ہے، جو شان مصطفیٰ ہے۔ جب بات مقام مصطفیٰ کی ہو رہی ہے اور علم غیب کی ہو رہی ہے، تو پھر اس علم غیب کی ہو رہی ہے جو مقام مصطفیٰ ہے اور جو شان مصطفیٰ ہے۔ جو علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور جو غیب خاص ہے، خدا بندی ہے، جو اللہ پاک کا ہے، ازلی ابدی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، وہ علم غیب تو اللہ پاک کا خاصہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ معزز سامعین کرام، تو اس طرح یعنی کہ آپ دیکھیں، ذہن دیکھیں، سوچ دیکھیں کہ انکار کیا تو کس بات کا؟ شان مصطفیٰ کا۔ یہ کلمہ بولو گے، اس لیے میں نے کہا تھا ہر کلمہ وہ برابر نہیں، سابقہ درس میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور شان مصطفیٰ کا انکار کرے، اختیار مصطفیٰ کا انکار کرے، نورانیت مصطفیٰ کا انکار کرے، حیات مصطفیٰ کا انکار کرے، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے، تو ہم اس کے کلمے کا کیسے اعتبار کریں؟ یہ تو ایمان ہے بھائی، ایمان کی حفاظت تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے متعلقہ لوگ جو ہیں ان کے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اب پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑا بلند والا مقام عطا فرمایا ہے، ہمارا ذہن اور دماغ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ تو اس مقام پہ مفسرین نے فرمایا کہ اعتدال سے کسی شے کا نکل جانا یہ فساد ہوتا ہے۔ افراط اور تفریط اسلام میں جائز نہیں ہے، اعتدال سے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے، حد سے بڑھ جانا بھی جائز نہیں اور پیچھے رہ جانا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک صراط مستقیم کے اوپر رہنا یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر جس طرح کے منافق کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ٹھیک ہیں، غلام ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، تم غلط ہو، ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اس کے اوپر ہم دلائل بھی دے رہے ہیں، مفسرین کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ اور جو منکر ہے اس کو چیلنج ہے تو کسی ایک مفسر کا حوالہ دے دے کہ کسی ایک مفسر نے کہا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بالکل علم غیب عطا نہیں فرمایا، نعوذ باللہ۔
لیکن مفسر ہو 14ویں صدی کا کوئی ڈھکوسلا نہ ہو. یہ پہلے میں نے شرط لگا رکھی ہے کہ اس دور کا نہ ہو مفسر، اصل جینین مفسر ہو اور اس کی تفسیر کا اعتبار ہو، اور پھر درجنوں سینکڑوں تفاسیر ہیں. ہم الحمدللہ تعالی درجنوں تفاسیر سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا. جو بات دلیل سے ہو وہ ٹھیک ہوتی ہے، یا جو ویسے ہی بندہ کہہ دے اپنے عقل سے. اچھا، یہ جتنی بھی آیات بینات ہیں جہاں علم غیب کا ذکر ہے، یا وہ آیات بینات کہ جن میں بظاہر علم غیب کا ذکر نہیں، کسی ایک آیت کے تحت کسی مفسر کا قول دکھا دو کہ اس نے یوں بے ادبی کی ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا مکمل انکار کر دیا ہو سرے سے، کوئی ایک مفسر کی نہیں دکھایا جا سکتا. اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم درجنوں تفاسیر اور درجنوں مفسرین سامنے لا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس عنوان کے اوپر مکمل طور پہ کلام فرمایا. اب یہ فساد ہے کہ طریقے اعتدال سے لوگوں کو ہٹانا اور مقام مصطفیٰ کو چھپانا. کیا یہ لوگ تفاسیر کو نہیں پڑھتے ہوں گے جہاں مفسرین نے لکھا ہے؟ احادیث کو نہیں پڑھتے ہوں گے جہاں ان سارے علوم کا ذکر ہے؟ تو پھر وہ پڑھ کے کیوں ہضم کر جاتے ہیں؟ کیوں اس کو بیان نہیں کرتے کہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے شان مصطفیٰ کے اعتبار سے، کمالات مصطفیٰ کے اعتبار سے؟ تو معزز سامعین، یہ منافقین کا حال ہے کہ انہوں نے فساد پھیلایا ہوا. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کیا وہ شخص کہ جس کے لیے برے اعمال سجا دیے گئے اور ان کو اچھا سمجھتا ہے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی ہو؟ اب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو برے کام بھی کرتے ہیں لیکن اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ برائی ان کو برائی ہی نظر نہیں آتی. العیاذ باللہ. ہمارے علماء نے بہت زیادہ تفاصیل ارشاد فرمائی ہیں کہ ایک خالی ذہن بندے کو لے لو، خالی ذہن، بے شک پڑا ہوا نہ ہو، اس کے سامنے بات کہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی. خالی ذہن ہو، بے شک بندے مومن ہو، ابھی تک کسی سانپ نے اس کو ڈسا نہ ہو، معلومات بے شک نہ رکھتا ہو، خالی ذہن ہو، سادہ سا بندہ ہو، اس کے سامنے تم بات کرو کہ بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی، یا امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عنوان قائم کر کے پھر اس کے سامنے بات کرو. نعوذ باللہ. یہی جو ہم دوہرا نہیں سکتے کہ شان کا انکار کیا جائے تو وہ کہے گا کہ ادھر تو تم کہہ رہے تھے کہ نبی کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، تو نبی اور رسول کی تو بڑی شان ہوتی ہے. عنوان یہ ہے کہ نبی کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو علم غیب نہیں، ان کو اختیار نہیں، ان کی حیات نہیں، ان کی نورانیت نہیں. تو یہ کون سی چیز تم بیان کر رہے؟ ایک عام انسان بھی اس چیز کا رد کر دے گا. تو اس لیے کچھ لوگ وہ ہیں، قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ برے اعمال بھی ان کے سامنے سجائے جاتے ہیں اور وہ برا کام کر کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا. تو ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اور وہ کہ اللہ نے جس کو ہدایت عطا فرمائی ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے.
کہ اپنے برے کام کو بھی وہ برا نہیں سمجھتا، اس کو اچھا سمجھتا ہے. تو جو برے کام کو بھی اچھا سمجھے وہ کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا. معزز سامعین کرام، جن لوگوں نے حقائق کو اپنایا، دنیا اور دنیا کے مال و متاع کو ایک طرف کیا، اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اوپر حقائق کو واضح فرمایا. مفسرین نے منافقین کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ منافقت کیوں کرتے تھے؟ ان کے پیش نظر دنیاوی مفاد تھا، دنیاوی مفاد، کہ اگر مسلمان کہیں سے فتح یاب ہو گئے تو مال غنیمت آئے گا تو ہم لے لیں گے. دیکھنا ان کی سوچ، منافق کی سوچ دنیا ہوتی ہے. اگر یہ فتح یاب ہو گئے اور کہیں سے مال غنیمت لائے تو ہمیں اس سے حصہ مل جائے گا، اور اگر یہ ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ہم بچ جائیں گے، ہم دیں گے، ہم تو مسلمان ہیں. یعنی وہ دنیاوی مفاد ان کے سامنے تھا. تو جس کے سامنے دنیاوی مفاد ہوتا ہے اور دنیاوی لالچ ہوتا ہے وہ کبھی حق کو نہیں پا سکتا. حق کو وہ پاتا ہے جس نے دنیاوی مفاد کو سائن پہ کر دیا. اب دیکھیں علامہ اسماعیل حقی نے حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ تھے، بس اللہ کا کرم ہوا کہ انہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا اور درویشی کو اختیار کیا. دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ سوئی پانی میں گر گئی. تو ساتھ والوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے سلطنت کو کیوں چھوڑا اور اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر آپ نے کیا پایا؟ آپ نے توجہ فرمائی، سمندر کے اندر جو مچھلیاں تھیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 مچھلی سونے کی سوئیاں، 1000 سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی. یہاں اللہ کے ولی کی نظر ہوئی. مچھلیوں کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کا ولی باہر بیٹھا ہے؟ لوگوں کو تو نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے اوپر اعتراض ہے، شرم نہیں آتی ان کو. اور جو بندہ سچی بات بتاتا ہے اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتے. ہم تو دعوت فکر دینے والے لوگ ہیں کہ غور و فکر کرو، اللہ کے بندو کہاں تم جا رہے ہو؟ یہ ابھی گزشتہ دنوں میں عرس شریف ہوا ہے، عام شریف، حضرت خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت زیادہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوا نہیں آتا، کتا نہیں آتا، کتنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. بزرگوں نے توجہ فرمائی تھی، منع کیا تھا کہ ادھر تم نے نہیں آنا. آج تک کوے نہیں آتے، وہاں پہ کتے نہیں آتے، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ وہ زندہ کرامت ہے جو آج بھی دیکھ سکتے ہیں بندے. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ کتابوں میں پڑھا ہے، تو یہ تو پریکٹیکلی آج بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں ان کبوں کو کس نے بتایا کہ ہم نے ادھر نہیں جانا؟ وہ نہیں آ رہے ادھر. اللہ پاک نے ان کے اندر یہ شعور رکھ دیا ہے کہ میرے ایک بندے کی بات ہے، میرے ایک نیک بندے کا معاملہ ہے اور اس کی خواہش کا معاملہ ہے، تم نے ادھر نہیں جانا. حضرت ابراہیم بن ادم سمندر کے کنارے پہ ہیں، اور ممکن ہے لوگ کہیں کہ یہ تو ایسے ہی واقعات ہیں. بھائی ایسے واقعات مقربین بارگاہ الہ کے سینکڑوں میں ہیں، اور اگر تم اتنے بڑے مقربین اور اولیاء اللہ کا انکار کرو گے تو ذرا بتاؤ قرآن حکیم میں الا ان اولیاء اللہ جو ہے یہ کن ہستیوں کا ذکر ہے؟ قرآن حکیم میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر یہ واقعات سارے خدا نہ خواستہ کسی مخالف کے ذہن کے مطابق جھوٹے ہیں تو پھر سچے ولیوں کے واقعات سامنے کرو، چیلنج کرتے ہیں ہم. اگر یہ سچے نہیں ہیں تو پھر کوئی ولی لے آؤ سامنے اور ان کی شان بیان کرو. کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا.
تو آپ سے کسی ساتھی نے پوچھا حضور سلطنت کو چھوڑ آئے ہو درویشی میں یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو کیا ملا ہے یہاں پہ؟ آپ نے توجہ فرمائی 1000 مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ گئی. آپ نے فرمایا نہیں مجھے اپنی سوئی چاہیے، جو میری اپنی سوئی تھی نا مجھے وہ سوئی چاہیے. ایک اور چھوٹی سی مچھلی آ گئی، وہ جو آپ کی سوئی تھی نا وہ لے کر آ گئی. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا کم ترین چیزیں کہ یافتم این یاست باقی تو ندا نہیں. تو پوچھتا ہے نا تمہیں کیا ملا، تو مجھے جو کچھ ملا اس میں سے کم ترین چیز یہ ہے جو تو نے دیکھی، کم از کم چیز جو ہے وہ یہ ہے جو اب تو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے ماں سے وہ تیرے عقل میں بات نہیں آتی. جو میں نے سلطنت کو چھوڑا ہے، دنیا کو چھوڑا ہے اور اللہ کے راستے پہ بیٹھ گیا ہوں، مجھے کیا کچھ ملا ہے وہ تیرے دماغ میں نہیں آ سکتا. تو حقائق ان کے اوپر واضح ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ڈٹ نہیں جاتے، غلط کے اوپر غلطی کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ حق کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. تو منافقین ایک صورتحال کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے. جب ان کو کہا گیا کہ بھائی فساد نہ پھیلا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہیں. دیکھو خدا نہ خواستہ ایک بندہ بے نمازی ہے، آپ اس کو کہو کہ یار نماز پڑھ کر، وہ جو کہے کہ میں تو نمازی ہوں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پڑھتا بھی نہیں. اور جب آپ اس کو بتاتے ہو کہ بھائی نماز پڑھ، وہ کہتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو پھر وہ کس چیز کو نماز کہتا ہے؟ وہ کیسے نمازی بنے گا؟ اگر اس کو یہ شعور ہو جائے، ادراک کہ واقعتاً یہ بندہ مجھے ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو پھر توفیق نصیب ہوگی، وہ نماز کی طرف آئے گا. لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو نمازی ہوں، تو وہ کیسے نمازی بنے گا؟ یہاں منافقین کے حالات میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان میں شعور ہی نہیں ہے. تو جس کا شعور ختم ہو چکا ہو اسے کیسے معلوم ہوگا اور اسے کیسے علم آئے گا؟ جو توجہ ہی نہیں کرتا، جو سنتا ہی نہیں، اور جس کے دماغ میں یہ بات پکی آئی ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ میں نے شان مصطفیٰ کو نہیں ماننا، تو وہ کیسے راہ راست پہ آئے گا؟ ہاں اگر جستجو کرے کہ میں دیکھتا ہوں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، تو پھر دیکھ لے مفسرین کو، محدثین کو، فقہا کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے، اور یہ اللہ کی شان کیا ہے. آپ دیکھیں گا جہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہوتے ہیں نا، ان احسانات میں سے کچھ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ یبتلیہم بصحبۃ الجہلاء بل یرزقہم صحبۃ العلماء الادباء الامناء. اللہ تعالیٰ جن کے اوپر فضل فرماتا ہے انہیں جاہل لوگوں کی صحبت سے بچاتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انہیں جاہل لوگوں کی صحبت سے بچاتا ہے، بلکہ جو علم والے ہیں، ادب والے ہیں، امین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت عطا فرماتا ہے. اب دیکھ لیں ہم اہل سنت ہیں، اللہ پاک نے ہمیں کن ہستیوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے. سیدنا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی ہے. شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی ہے. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی ہے. کاملین کی صحبت، ادب والوں کی صحبت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فجوزات لیتے ہیں. اور جن کو ایسے نیک لوگوں کی صحبت میسر ہی نہ ہو تو وہ کیسے راہ راست پہ آ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے.
اور وہ جو راہ راست سے بہت دور ہیں لوگ، معزز سامعین، ان مقامات پہ مفسرین نے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ جب اللہ پاک اچھی صحبتیں عطا فرماتا ہے، اچھی صحبتیں، تو کامل لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمال بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک مثال ارشاد فرمائی علامہ اسماعیل حقی نے، ہماری کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، مفسرین کا ایک سلسلہ ہے 14 صدیوں پر محیط ہے، اس اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کے حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتے تھے، انہیں اللہ کے نبی کی صحبت میسر تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ جب ملکہ بلقیس آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خدمات کو سامنے کیا تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو ہماری مجلس میں رہتے ان کا کیا مقام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا تخت چاہیے، تو آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت آصف نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت وہاں پہ حاضر کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں تو اس میں علم بھی ہے، علم غیب بھی ہے، اس میں اختیار بھی ہے، اس میں وہ شان محبوبی بھی ہے، اور بلند مقام کا ظہور بھی اس میں ہے۔ جہاں تو کہا جاتا ہے ذرے کے مختار نہیں، نعوذ باللہ تعالی، علم غیب کی بات تو اپنے مقام پہ ہے نا، اگر ان کی ہسٹری کھول کے بیان کی جائے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ذرے کے مختار نہیں، جو اتنی دور سے ملکہ بلقیس کے تخت کو لا رہے ہیں، وہ ذرے کے مختار نہیں۔ زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کے چاند کو اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو جائے، ذرے کے مختار نہیں۔ ڈوبا ہوا سورج اشارہ فرمائے واپس آ جائے، یہ اختیار نہیں۔ اور اگر شے مطالبہ ہو گیا کہ درخت آئے، فرمایا جاؤ درخت کو میری طرف سے پیغام دے دو، جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکم بلا قدم، جاؤ بتاؤ کہ اے درخت تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت نے سنا تو اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے دربار مصطفیٰ میں آ گیا۔ ذرے کے مختار نہیں۔ ارے بھائی اختیار بھی کمال کا ہے، علم غیب بھی کمال کا ہے۔ اللہ پاک نے یہ شانیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اس پہ شاہد ہے۔ اور بسا اوقات حکمت خداوندی ہوتی ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ بسا اوقات حکمت خداوندی ہوتی ہے، تو اس حکمت خداوندی کو کوتا عقل جب نہیں سمجھتے تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ حکمت خداوندی، عجیب عجیب باتیں لوگوں نے کی، اور جی علم غیب تھا تو ام المومنین کا ہار گم ہو گیا تھا، کیوں نہیں بتایا کہ ہار وہاں پڑا ہے؟ ارے عقل کے اندھے، علم غیب کا معاملہ اور ہے، وہاں معاملے کچھ اور تھے، وہاں اور بہت سارے معاملات تھے۔ وہاں یہ پتہ لگنا تھا کہ اپنے کون ہیں اور بیگانے کون ہیں، اور پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں اور یقین والے کون ہیں۔ اس میں صدیق اکبر کی رائے کیا ہے، عمر فاروق کی رائے کیا ہے، اس میں تو رائے دیکھنی تھی کہ بغلے بجانے والے کون ہیں، ام المومنین کے بارے میں کمزور لفظ کہنے والے کون ہیں۔ بسا اوقات اللہ پاک اپنی کسی حکمت کی وجہ سے انبیاء کرام پہ جو ابتلا ہوتا ہے تو پردہ فرما دیتا ہے۔ علم اور بات ہے، ابتلا اور ہے، اور یہی تو فرق ہے علم خداوندی میں اور علم مصطفیٰ میں، کہ علم خداوندی کے سامنے کبھی پردہ نہیں آ سکتا، اور علم مصطفیٰ کے سامنے اللہ چاہے تو کسی حکمت کی وجہ سے پردہ آ سکتا ہے۔
وہاں یہ کہا جائے کہ علم نہیں تھا؟ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، حکمت خداوندی تھی، ابتلا تھا، حکمت خداوندی۔ جب یہ حکمت خداوندی کا ضابطہ پورا ہوا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص مصر سے چلی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لاجد ریک یوسف، مجھے تو یوسف علیہ السلام کے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب پردہ ہٹا تو قمیص کی بھی خوشبو آ رہی ہے، اور جب پردہ تھا اور ابتلا تھا تو اس وقت کنویں میں رہے اور اظہار میں فرمایا۔ بھائی حکمت خداوندی اور ہے، ابتلا اور ہے، علم مصطفیٰ اور ہے۔ اس بات کو سمجھو، اور کیسے سمجھ آئے گی؟ ان کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی۔ دیکھیے فوق کل ذی علم علیم ہے یا نہیں ہے؟ ہر علم والے کے اوپر بھی علم والا ہے۔ اگر بندہ خود کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ بس سارے علموں کا مالک میں خود ہو گیا ہوں، تو اس کو کب روشنی نصیب ہوگی؟ پڑھ بھائی، تم مفسرین کو پڑھ، پچھلے مفسرین کو پڑھ، 10ویں صدی میں چلا جا اور پیچھے چلا جا، 4تھی اور 5ویں صدی میں چلا جا، دیکھ مفسرین کو کتنا اچھا دماغ رکھتے ہیں، کتنا روشن دماغ رکھتے ہیں۔ کہاں پڑا ہوا ہے تم؟ کس کنویں میں پڑا ہوا ہے؟ تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ کبھی مفسرین کو دیکھ، علامہ اسماعیل حقی کو دیکھ، سید محمود آلوسی کو دیکھ، امام رازی کو دیکھ، امام غزالی کو دیکھ، خزائن العرفان کو دیکھ، بڑی بڑی تفاسیر پڑھی ہے، ان کو دیکھو، سارے معاملات کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ معزز سامعین، آپ دیکھیں اگلی آیت تھوڑی سی سنیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ پہلی آیت میں لا یشعرون، ان میں شعور نہیں۔ تو اب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ایمان لے آؤ، جس طرح کہ یہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایمان لے آؤ ان کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں، ان پاگلوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پاگل یہ خود ہیں، ان کو علم نہیں، شعور بھی نہیں اور علم بھی ان کو نہیں ہے۔ اب ارشاد فرمایا جب انہیں یہ فرمایا گیا کہ ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے، یہ پاگل لوگ ہیں، ان کی طرح ہم کیسے لیں؟ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے لکھا اور امام رازی نے بھی بڑا خوب لکھا ہے اس مقام پہ۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ، ایمان کا جو کمال ہوتا ہے نا وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ یہ مفسرین نے بات لکھی اور مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ ایمان کا جو کمال ہے نا وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے الاعراض عما لا ينبغي وهو المقصود، اور دوسری چیز ہے والاتيان بما ينبغي وهو المطلوب۔ دو چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا اور جو ٹھیک چیزیں ہیں ان کو اپنا لینا۔ اب جو غلط کو غلط ہی نہ سمجھے اور جی ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، اس سے آگے والے بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، تو پھر تم کیا بلا ہو؟ ذرا اپنی تفسیر کرو۔ سارے ہی ٹھیک ہیں، صحابہ کو ماننے والے بھی ٹھیک ہیں، نہ ماننے والے بھی ٹھیک ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو ماننے والے بھی ٹھیک ہیں، نہ ماننے والے بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ تو بھائی جو غلط ہیں اس کی نشاندہی کرو، کہ جو لا ينبغي ہے، جو مناسب چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دینا اور جو مناسب ہیں ان کو اپنا لینا۔ کمال ان دو چیزوں سے آتا ہے۔
غلط چیزوں کو چھوڑ دینا، بے ادبیوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، انکار کو چھوڑ دو، غلط کاموں کو چھوڑ دو اور جو اچھے ہیں ان کو اپنا لو۔ اب یہ دیکھیں کہ دودھ کا گلاس بھی ہو اور اس کے اندر بندہ پلیت چیز بھی مکس کر دے، ایسے بات نہیں بنے گی۔ جو غلط چیز ہے، پلید ہے، اس کو چھوڑ دو اور پاکیزہ کو اپنا لو۔ اب ان کو کہا گیا کہ بھائی ایمان لے آؤ، جس طرح کے دوسرے لوگوں نے ایمان لایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جو اچھے تھے ان کو انہوں نے پاگل کہہ دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پاگل یہی ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس مقام پہ پھر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی جہالت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو کہا گیا نا کہ آ جاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا، بالعموم ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جہالت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی جہالت بڑی سخت ہے اور بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو اپنی جہالت کا معترف ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی جہالت کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، فرمایا اس کی جہالت بہت زیادہ ہے اور جہالت میں یہ بہت آگے جا چکا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو احساس رکھتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہ احساس رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی آیت، کوئی فرمان کبھی اس کے اوپر عمل کر جائے گا اور یہ راہ پہ آ جائے گا۔ ایک وہ ہے جو جہالت پہ ڈٹا ہوا ہے، فرمایا اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جہالت پہ ڈٹا ہوا نہیں، سنتا ہے بات، تو جو سنتا ہے تو کوئی آیت، کوئی فرمان اس کے اوپر اثر کر جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب کچھ بات علم والوں کی سماعت فرما لیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ اسی آیت کو آنے والے خطبے میں عرض کیا جائے گا کیونکہ اس میں ذرا وقت لگے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس پہ انشاءاللہ تعالی تفسیر آنے والے درس میں آپ کے گوش گزار ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ وضاحت عرض کروں گا۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ کو پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ 40 دن کے لیے، 40 دن تک مکمل طور پہ باجماعت نماز پڑھے، تکبیر اولیٰ کو پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے اور دوسری منافقت سے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے کہ عشاء کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ یہ تکبیر اولیٰ کا ثواب ہے۔ اور اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن پڑھ کے پھر چھٹی کر لیں، یہ نہیں ہے مطلب۔ یہ ایک 40 دن کا جو انعام ہے یہ وہ ارشاد فرمایا گیا، یہ 40 دن کا انعام ہے۔ تو پھر جب 40 دن سے آگے بڑھے گا تو انعام بڑھ جائے گا، آگے مزید بڑھ جائے گا۔ لیکن جو جماعت کو ترک کرے گا اس کے لیے وعید بھی ہے، ترک نہیں کرنا۔ یہ 40 دنوں کا ثواب ہے اور 40 دنوں کا انعام ہے۔ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ قیامت کی نشانیوں سے ہے کہ صف اول سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، لوگ کوشش ہوگی کہ پیچھے کھڑے ہوں۔ اگلی صف کا تو بڑا مقام ہے، تو لوگ پچھلی صف کی طرف جاتے رہیں گے، ہٹتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بھی دور فرما کے جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ وعید بھی ہے۔
کہ جان بوجھ کر اگلی صف سے پیچھے ہٹنا اور پیچھے کی طرف رہنا تاکہ بہت جلد جو ہے مسجد سے نکل جاؤں، مختلف اغراض ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ جماعت کو جو ترک کرنا یا اس میں سستی کرنا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کو نصف رات کے قیام کا ثواب، اور جو پھر صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے پھر اسے پوری رات کے قیام کا ثواب۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔